سال کا میں نے یہ تھیم رکھا کہ ہمیں خداوند ہمارے بچوں کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندانوں کو ڈیوائن فیور دے۔ اور یہ اس کی ڈیوائن فیور ہے کہ ہم کرونا وائرس میں بھی کنزیوم نہیں ہوئے۔ یہ اس کی ڈیوائن فیور ہے کہ بہت سارے لوگ مشکلات میں گئے، دکھوں میں گئے، جابس چلی گئیں، پریشانیاں، فائنینشل کرنچ، مختلف قسم کی سچویشن کو انہوں نے فیس کیا، بٹ وی آر الائیو۔ سو دیٹس ہز ڈیوائن فیور۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک الہی مہربانی ہے اس کی سرپرستی میں ہم ہیں۔ Because of his divine favor, we are not consumed. We are alive. اور میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا خدا اتنا وفادار ہے کہ وہ ہم سے جدا نہیں ہوتا، پر ہم کتنی جلدی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کی فیلوشپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ میں اس چیز کو بہت دفعہ تجربہ کیا کہ خدا تو شروع سے آج تک مہربانی کر رہا ہے۔ غور کیجئے، جب سے اس نے زمین اور آسمان بنایا، انسان اس سے بغاوت کرتا رہا، پر وہ آج بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ زمین پر کہیں کہ اس کی آکسیجن کم ہو گئی۔ وہ آج بھی سورج کو چمکاتا ہے تاکہ ہمارے لیے ویجیٹیبلز پیدا ہوں۔ وہ آج بھی سارا زمین کا سسٹم اسی طرح سے گھما رہا ہے، دن اور رات، سیزن، پھل، سبزیاں اسی طرح سے ہیں۔ یہ اس کی شفقت، اس کی مہربانی کا ثبوت ہے، اس کے پیار کا ثبوت ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں، چاہے لوگ اس کو پیار کریں یا نہ کریں۔ بیسک نیڈز خداوند ہر شخص کی پوری کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ خداوند کی حضوری میں جائیں گے اور پھر وہ چھاتی پیٹیں گے اور کہیں گے، ہاں خداوند تو ہمیں ہر روز برکت دیتا تھا، تو نے تو آسمان کی کھڑکیاں کھولیں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ You gives us health, wealth, gives us good country. تو نے سب کچھ دیا۔ ہر وقت، ہر صبح تیری فیور میرے ساتھ ہوتی تھی۔ جب میں جاب انٹرویو کے لیے جاتا تھا تو لوگ مجھے نہ نہیں کہتے تھے، میرے لیے دروازے کھل جاتے تھے۔ میں کبھی بھوکا نہیں سویا، مجھے اچھی سے اچھی چیز سے تو نے آسودہ کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ڈیوائن فیور۔ کتنے لوگ ہیں جو ان ملکوں میں آتے ہیں اور سکسیسفل نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان، انڈیا اور دوسرے ممالک میں بڑی بڑی ڈگریز ان کے پاس ہیں، پر ان کے پاس خدا نہیں ہے، and they are not successful. They are living in depression. لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس شاید دنیا کی مال و دولت تو کچھ نہ ہو، لیکن ان کے گھر میں خوشی بہت زیادہ ہے، ان کے گھر میں برکت بہت زیادہ ہے۔ آپ جائیں، وہ خاندان مل کے بیٹھا ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا، لافٹر ہوگا، وہاں پر خوشی ہوگی، اور وہاں پر کوئی ایک ڈش بھی ہوگی تو وہ خوشی سے کھائی جائے گی۔ اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوائن فیور ہے جو خداوند مجھ پر اور آپ پر رکھتا ہے۔ اٹس اے ڈیوائن فیور۔ میں اس کو آج اس کے دوسرے حصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے ایک حصہ اس میں سے سیکھا، and I wanted to go ahead تاکہ آج ہم اس میں سے چند ایک اور باتیں سیکھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دانیل کے اوپر خداوند کی ڈیوائن فیور تھی، کس طرح یوسف کے اوپر خداوند کی ڈیوائن فیور تھی، کس طرح خدا نے ابراہیم کو چن لیا، لوط کو نہیں چنا، کس طرح خدا نے نیشن کو شروع کیا، اپنی چنی ہوئی نیشن کو شروع کیا۔ اور آج میں جب اس کے بارے میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند وہ باقی کا حصہ کن لوگوں کے لیے ہے، تو اس میں چند ایک باتیں، اس کی برکات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لکھا ہے ڈیوائن فیور only comes when we are deeply connected with God. Divine favor only comes when you are deeply connected with God. تو خداوند اپنے آسمان کو کھولتا رہتا ہے۔ ڈیپلی کنیکشن کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر مسرور ہو جائیں۔ You delight in him every day, every morning. You delight
اور پھر خداوند سپر نیچرل کام کرتا ہے. سم ٹائم وی تھنک سپر نیچرل کیا ہے؟ سپر نیچرل جس کو نیچرل چیزیں بیان نہ کر سکیں. سپر نیچرل مینز جیسے خداوند یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایک ایسا معجزہ جس کو ذہن قبول نہ کرے کہ آپ کے گھر میں میل باکس میں ایک ایسا چیک آ گیا جس کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے اور آپ کے قرضے پورے ہو گئے. کوئی ایسی برکت آپ کو مل گئی جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا اور وہ کام ہو گیا. فیور، گاڈز فیور. بائبل مقدس میں بک آف جوب چیپٹر 22 ورس 26 to 28 میں لکھا ہے، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خداوند کی طرف سے اپنا منہ اٹھائے گا تو اس سے دعا کرے گا، وہ تیری سنے گا. تو اس سے دعا کرے گا، وہ تیری سنے گا. This is a favor when we pray and God answers. پھر لکھا ہے، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. کیسی بات ہے یہ؟ کیسی فیور ہے؟ جس بات کو ہم کہیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گی. اور لکھا ہے، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا. کیسی برکت کی بات ہے کہ خداوند ہمیں کس طرح کی فیور دے رہا ہے. جو بات ہم کریں گے وہ ہو جائے گی. ہمارے رستوں جہاں پر تاریکی ہے، جہاں پر ٹھوکریں ہیں، خداوند کی قدرت ان کو روشن کر دے گی. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ فیور اونلی کمز وین وی آر ڈیپلی کنیکٹڈ. اور میں داؤد کے بارے میں سوچنا شروع کیا. چند ایک کریکٹرز میرے ذہن میں آئے اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ لوگ ڈیپلی کنیکٹڈ تھے خداوند کے ساتھ. بائبل مقدس میں زبور نویس زبور 119 Psalm 119 verse 47 and 48 میں لکھا ہے. Psalm 119 verse 47 and 48 میں لکھا ہے، میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا. میں بادشاہوں کے سامنے، for I delight in your commandments because I love them. میں انہیں پیار کرتا ہوں. میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا، شرمندہ نہ ہوں گا. تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا. ڈیلائٹ کا مطلب ہے فیور لینی ہے تو اس میں مسرور ہو جائیں. اس سال اس کے اندر ڈیلائٹ کریں. اس سال سب چیزوں کو چھوڑ دیں، خداوند میں ڈیلائٹ کریں، خداوند میں خوش ہونا شروع ہو جائیں تو دیکھیں خداوند آپ کی دل کی مرادیں کیسی پوری کرے گا. خداوند کامیابی کے راستے کیسے کھول دے گا. آپ کے راستے روشن ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا بزنس خود بخود آپ کے گھروں میں آنا شروع ہو جائے گا. جابز، بزنس، ہر چیز، گھر، جو بھی آپ کے دل کے اندر ڈیزائر ہے، آپ کو اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا. فیور کا مطلب ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، پر جو چیز کی آپ توقع کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے. Can you imagine that? فیور کسے کہتے ہیں؟ That you are a prisoner and you become a prime minister. Joseph was prisoner, but God was with him. خدا کی فیور اس کے ساتھ تھی. اور خدا کی فیور کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فیور نے اسے پرزنر سے پرائم منسٹر بنا دیا. کتنے گھنٹے اسے لگے اسٹڈی کرتے ہوئے، کورس کرتے ہوئے؟ کتنی دیر لگی اسے کہ میں یہ کورس کر لوں تو میں پرائم منسٹر کی پوسٹ تک جاؤں گا، اتنے ووٹ مجھے مل جائیں. اس کے تو سب لوگ خلاف تھے، اس کے تو اپنے بھائی اس کے خلاف تھے. لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، بھائی بہن دوست سب ایک طرف، اکیلا خداوند آپ کے ساتھ ہو تو خداوند آپ کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے اس کمپنی کا سردار بنا دے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا خدا کتنا بڑا ہے. کئی دفعہ ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. If you want favor in this year,
If you want کہ خدا کی ڈیوائن فیور، اس کی مہربانی، اس کی شفقت آپ کے اور آپ کے بچوں کے اوپر ہو، تو خدا سے کنیکٹ تو ہوں. ہم تو دو عبادتیں بھی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کل بھی تو کیتی سی انہیں کی کافی ہے. Sometimes most of the people, they don't go to church. فرسٹ کر لیا, that's it. نشان ہو گیا. No love for God. لیکن اگر محبت ہو کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محبوب سے مل کے آئے ہوں اور کہیں کل نہیں میں آنا, بس ایک ہی واری سی, وہ لیتے اسی بار بار ٹائم وینے. You know that? Why? Because we don't love God. ہم خدا سے پیار نہیں کرتے اور ہم فیور اس کی ضرور مانگتے ہیں. We ask his favor, لیکن اپنی زندگی سے اس کی محبت کو ظاہر نہیں کرتے. محبت کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھوں میں, آپ کی سوچوں میں صرف وہی ہو. داؤد کیسے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے جاگ اٹھتے میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. کیسی بات ہے؟ ہمارے ساتھ جاگ اٹھتے سیل فون ہوتا ہے, جاگ اٹھتے ہماری پریشانی ہوتی ہے, جاگ اٹھتے ہماری سوچیں ہوتی ہیں. داؤد کہتا ہے آنکھ کھولتا ہے تو اسے خدا نظر آتا ہے. کیسی بڑی بات ہے. تو کیوں نہ خدا ان کو فیور دیتا. ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں ایسے کریکٹرز اس لیے لکھے گئے کہ یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کمزور بھی تھے اور زوراور بھی تھے, انتہائی نیچے گرنے والے بھی تھے لوگ. داؤد نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے. اگر داؤد آج اس چرچ میں ہوتا لوگ اسے چرچ سے باہر نکال دیتے. یار چھوڑو, یہ تو اس طرح کا بندہ ہے. پر خدا بہت پیار کرتا تھا اس سے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست. فیور. خدا سے کنیکٹ ہوں, آپ کو فیور ملے گی. آپ کے کام پر جو آپ کے اینیمیز ہیں, آپ کے ارد گرد جو آپ کے اینیمیز ہیں, وہ آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے. That's a favor. آپ کا سپروائزر, آپ کا مینیجر, آپ اس کے اندر آپ کی پیار آئے گا, یار یہ شخص کو میں پروموشن دوں. بٹ بیہائنڈ دا سین ہو از ہیلپنگ, بیہائنڈ دا سین ہو از ورکنگ, گاڈ, خدا. بائبل مقدس میں یہ میں نے جو آیت پڑھی پرووربس چیپٹر 16 ورس 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی. بائبل مقدس میں امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازے کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ مبارک, جو کیا کرتے ہیں؟ ہر روز, جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے. تو سال میں 52 سنڈیز آتے ہیں, ہم دیکھیں گے کتنی کو غیر حاضریاں کرتے ہیں آپ. اس سے تو بڑی کوئی پریئر میٹنگز نہیں ہوتی, لیکن آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم خدا کے گھر آنے سے کتنا کتراتے ہیں, چاہے ہم کسی بھی نیشن میں کیوں. لیکن میں نے انڈیا, پاکستان یا بنگلہ دیش, سری لنکا ایسے ممالک میں دیکھا ہے میں نے, کوریا, ایون سم ادر کنٹریز, people they come to church and they don't want to go back to their home. They want to live there. They want to spend time. لکھا ہے ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے, میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. کدوں دروازہ کھلے گا تو میں اندر جاؤں گا اور میں اس کی دروازوں پر سر چھکاؤں گا. اور پتہ ہے پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس آیت کے آگے لکھا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. اگر آپ نے یسوع کو پا لیا, یو ریسیو لائف. اور پھر آگے اس کا حصہ ہے
وہ خدا کا مقبول ہوگا. He will be famous before God. وہ خدا اسے جانے گا. جس طرح خدا نے زمین پر دیکھا اور کہا نوح کو دیکھا ہے تو نے, ہنوک کو دیکھا ہے تو نے, یوسف کو دیکھا ہے تو نے, جوب کو دیکھا ہے تو نے, وہ میری بارگاہوں میں کھڑا رہتا ہے, وہ میرا انتظار کرتا ہے. کب 5 بجے 4 بجے تو میں چرچ جاؤں, کب میں بائبل کا میرا ٹائم ہے, کب وہ ٹائم ہو تو میں خدا سے فیلوشپ کر سکوں. لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فیور کے لیے اپنا ٹائم خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند, پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے, وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے, فیور دیتا ہے, اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں وہ تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا. اے خداوند تو اسے کرم کے سپر سے ڈھانک لے گا. زبور نویس کہتا ہے. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب فیور کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا, تیاری کر رہا تھا اپنی, تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب فیور آتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرتی ہے. بائبل مقدس میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیوڈ واز ان نون پرسن, کوئی اس کو نہیں جانتا تھا, لیکن خدا نے ایک ہی دن میں اس کو فیمس کر دیا. پوری اسرائیل میں اس کی حمایت کر کے اس کو فیمس کر دیا. ایک دن میں, چند گھنٹوں میں وہ پورا اسرائیل اس کو جاننے لگا. اسے کوئی اشتہار نہیں لگوانے کی ضرورت پڑی کہ ڈیوڈ کے ہاتھوں میں بڑی ہیلنگ ہے, یہ ہاتھ رکھے گا اور اس کو دعا ملے گا. وہ ایک ہی دن لگا, پورا اسرائیل ان جان گیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. ہر بندہ, بادشاہ سے لے کر بچوں تک, ہر بندہ جان گیا. واٹ واز دا ریزن؟ میں جب اس کی دیکھ رہا تھا تو میں آپ کے سامنے اس حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ 1 سیموئیل چیپٹر 16 میں اس سٹوری کا ذکر ہے. 1 سیموئیل, اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اس کو ضرور پڑھیے گا, پوری سٹوری کو. پہلا سیموئیل 16 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, جب خدا نے ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا. ساؤل پہلا بادشاہ تھا. He was the first king of Israel. But he disobeyed God. And what happened? When he disobeyed, God rejected him. اور پھر خدا نے ایک اور کنگ تیار کیا, اس کے جیسا نہیں. ساؤل ایک بہت لمبا چوڑا جنگجو شخص. لکھا ہے جب وہ ساؤل کھڑا ہوتا تو پوری اسرائیل کی آرمی میں پتہ لگتا وہ ساؤل کھڑا ہے, اتنا لمبا قداور شخص. لیکن when God rejected him, then God chose humble person, an unknown person. خداوند نے اس کو کہا سیموئیل کو کہ جا یسی کے گھر اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کرنا ہے for a king. اب چونکہ سیموئیل خدا کا نبی تھا, وہ گیا, سینگ کے اندر آئل تھا اور وہ لے کر گیا. اور بائبل یہ بتاتی ہے یہاں پر کہ یسی اپنے 7 بیٹوں کو, 7 sons, جو بڑے زوراور, خوبصورت, ایک سے ایک پیارا, جب وہ سامنے آتے تو سیموئیل کہتا آہا ہا یہ ہوگا, یہ خوبصورت ہے. ایسے گزرتے, وہاں پر شو ہو رہا تھا, وہ جیسے ہوتا نہیں ہے وہ ڈریسز کا شو, تو وہ ایسے وہ سامنے سے گزرتے تھے, ایسے گزرتے تھے. تو سیموئیل انہیں دیکھ رہا تھا اور اس شو کے اندر پھر خدا کی آواز اسے آتی, نہیں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, نہیں اس کی خوبصورتی اس کے لال رنگ پہ نہ جا, اس کے بالوں پہ نہ جا, اس کے قد پہ نہ جا, اس کے مسل پہ نہ جا. وہ کنفیوز ہو گیا. 7 بھائی گزر گئے, کون ہے بادشاہ, میں غلط آ گیا ہوں گھر میں. اور اس نے کیا پوچھا بائبل میں دیکھیں, پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا, سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا.
وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئل نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ نہ آئے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خدا نے فرمایا اٹھ اور اس کو مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ اب جو بات اس میں سے میں سیکھ رہا تھا فیور کے حوالے سے، کہ when favor comes، آپ کی پرموشن میں آپ کا باس آپ کا سی وی، آپ کا نام انکلوڈ کرے یا نہ کرے، آپ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، آپ کو اس سلیکشن میں شامل بھی نہ کیا جائے، آپ اس میٹنگ میں بیٹھے بھی نہیں ہوں گے، آپ کسی اور جگہ خدا کے گیت گا رہے ہوں گے، لیکن خدا وہاں سے بھی بلا کر آپ کو پروموشن دلوا دے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیا یہی بات تھی جو خدا نے کی؟ کیا یہی بات تھی جو خدا نے داؤد کے لیے بھی کی؟ He was not even included۔ اس کے باپ نے، اس کے بھائیوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ گنتی میں آئے، اس کے سامنے سے گزرے۔ He was a rejected person۔ آپ کو پتا ہے شیپرڈ ہونا اس وقت سب سے ریجیکٹڈ لوگ کام کرتے تھے، چور سمجھتے تھے، ایسے فضول ویلیاں دا کام۔ چلو یہ بھیڑ بکریاں چرائے، آرمی میں نہیں، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ داؤد کا کیا کام تھا؟ ایز اے شیپرڈ بوائے ہی آلویز پریز گاڈ۔ کین یو امیجن دیٹ؟ خدا نے اسے کیوں چنا؟ کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ He was so humble and connected with God۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سال خدا کی ڈیوائن فیور آپ کے اوپر آئے، تو آپ خدا سے کنیکٹ ہو جائیں۔ ایک دن کے لیے نہیں، نواں سال لی میں جانا ہے اچھے اچھے کپڑے پا کے ایک دوسرے دہانے، ویکھو میں کرسمس لی کیڑا سوٹ سوایا ہے، نویں سال لی کیڑا سوانا ہے، نہیں، وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی کپڑے میں آئیں گے، دل خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا، خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔ آپ ٹریڈیشنلی آئیں، ٹریڈیشنلی سوچیں مجھے گڈ فرائیڈے کی عبادت پہ جانا ہے، ایسٹر پہ جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے جو آتے ہیں، لیکن دل خدا نہ جڑیا نہیں ہویا، زیادہ دیر بہ نہیں سکتے، گیت نہیں گا سکتے۔ کئیوں کو بے چینی ہوتی ہے، عبادت تھوڑی سی لمبی ہو جائے، بے چینی، یار ٹائم کی ہو گیا میں، اور کبھی آپ غور کریں اس کے بعد کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ غور کر لیجئے، انہی بندوں کو کہیں کہ عبادت جلدی ختم کر، تو دیکھیں آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے کسی بندے کے ساتھ بزنس کی باتیں کر رہے ہوں گے، کوئی ایسے کر رہے ہوں گے، پھر کہیں گے یار کدے گھر چلیے روٹی کھائیے جا کے۔ لیکن خدا کے ساتھ ٹائم نہیں، خدا کے ساتھ الفت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، اور اسی لیے ہم کہتے رہتے جی ساڈے نہ تے کوئی خدا دی فیور نہیں۔ تو میں آج اپنی کلیسیا سے اور ان تمام عزیز جو آن لائن واچ کر رہے ہیں، خدا کو ٹریڈیشنلی ورشپ نہ کریں۔ ورشپ کرنا ہے تو دل و جان سے کریں، ورشپ کرنا ہے تو دل و جان سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ برکت لینی ہے تو پورے دل سے داؤد کی مانند اس سے برکت لیں۔ میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب اپنے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہوں، لیکن خدا کی نگاہ میں آپ اونچے ہو جاتے ہیں۔ When your own people reject you, but God always elevates you۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ ڈیوڈ واز موسٹ unqualified person۔ بادشاہ ہونے کے لیے وہ qualified نہیں کرتا تھا، پر God chose him as a king because he was connected with God۔
آپ اس ملک میں کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کسی قسم کا بھی کورس کر رہے ہیں، if God is with you, God will give you blessing. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے کچھ کورسز کچھ ایسے ہیں جن کی جاب زیادہ ہوں گی، بہت اچھی بات ہے، پر میں ہمیشہ میرا تجربہ یہ ہے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے خدا اس میں برکت ڈالنا شروع کر دے گا۔ آمین۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا تجربہ بھی ہے کہ اگر خدا نے آپ کے ہاتھوں کو بلیس کیا ہے، آپ کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے، آپ کے کاروبار بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ کورس کیا اس میں برکت تھی، تو وہ تو پھر آپ کا تجربہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے یار میں بہت معمولی سا انسان ہوں پر خدا نے مجھے آسمانوں پر بٹھا دیا، خدا نے مجھے ہر طرح کی برکت دی، اچھی سی اچھی گاڑی دی، گھر دیا، چیزیں دی، اچھے کپڑے دیے، تو پھر آپ کو نظر آئے گا who is with you? God۔ خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا۔ ہو سکتا ہے لوگ کئی دفعہ خدا کے فیور کو دیکھ کر جیلس بھی ہوتے ہوں، جیسے بائبل میں لکھا ہے داؤد سے بھی جیلس ہوئے، پر پھر بھی خدا آپ کو بچاتا رہے گا ان سب چیزوں سے۔ اور فیور خدا کی آپ کے لیے ڈور اوپن کر دے گی۔ فیور کو میں یوں کہتا ہوں، فیور از اے ایکسپریشن آف گاڈز لو، کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو فیور دیتا ہے۔ اس لیے اس نے نیا سال ایک دفعہ دے دیا۔ اس نے کہا شیطان نے کوشش کی مارنے کی، ایکسیڈنٹ کرنے کی، لیکن اس نے پھر سے آپ کو بچا لیا۔ اٹس این ایکسپریشن آف گاڈز لو، ہز مرسی، کہ ایک نیا سال میری زندگی میں آیا اور خدا پھر سے دیکھنا چاہتا ہے اس سال یہ کتنا پھل دے گا، اس سال یہ مجھ میں کتنا قائم ہے، اس سال میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے کنیکٹ ہوں، آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ داؤد نے یہ نہیں کہا تھا کہ I wanted to become a king. He just praised him. Joseph never asked that he wanted to become a prime minister. Daniel never asked he will become a prime minister. 5 بادشاہیاں دانیل نے گزاری ایز اے پرائم منسٹر۔ کنگ بدلتے رہے، پرائم منسٹر وہی رہا، لیکن خدا کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھے لوگ، خدا انہیں برکت دیتا رہا۔ فیور انکوالیفائڈ پرسن کو کوالیفائی کر دیتی ہے۔ آمین۔ فیور از این ایکسپریشن ٹورڈز اس گاڈز لو، خدا کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے ایک پیسج دیکھ رہا تھا، جان چیپٹر 5 ورس 2 and 3 نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا فیور کے حوالے سے واقعہ دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہستہ کہلاتا ہے۔ اس کے 5 برآمدے ہیں، ان میں بہت سے بیمار، اندھے، لنگڑے اور پشمردہ وہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خدا کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا شفا پاتا، اس کی جو کوئی بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ میں جب اس پیسج کو دیکھ رہا تھا، I saw favor in this passage, a divine healing. I saw، وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے، غور کیجئے، بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے تھے۔ There were many blind, crippled people around. پر خداوند نے کسی اور سے بات نہیں کی۔
ایک بندہ. سلیکٹو ڈیوائن ہیلنگ. کئی دفعہ خدا چنتا ہے. خدا نے نجات تو سب کے لیے رکھی ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں. سلویشن از فار ایوری باڈی، پر فیورٹ ہر بندہ نہیں ہے. فیور کسی کسی کو ملتی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. دیکھیے شاگرد تو سارے ہی تھے، پر مسیح نے اپنی ماں کی ذمہ داری یوحنا کو دی، کیونکہ وہ اس کی صلیب کے نیچے کھڑا تھا. جتنا آپ خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں گے اتنی فیور آپ کو ملتی جائے گی، اتنے ڈور کھلتے چلے جائیں گے. A divine healing, selective healing. کس طرح سے؟ جب یسوع مسیح وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا بہت سارے ہیں، انہوں نے سب کے لیے دعا نہیں کی کہ سب اٹھ کے چلنا شروع ہو جاؤ، اندھے ٹھیک ہو جائیں. No, it's written, only one person got attention. ایک شخص جو 38 برس سے دکھ میں تھا، یسوع نے اس سے جا کے پوچھا, Do you want to be healed؟ اور اس نے کہا میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، اور خداوند نے اس کو اس دن شفا دی. آپ کو نہیں پتا کون سا سنڈے، آپ کو نہیں پتا کون سا دن، خداوند آپ کو سلیکٹ کرے آپ کی ہیلنگ کے لیے. آپ اس کے لیے ٹائم تو گزاریں، آپ اس کو ٹائم تو دیں. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب خداوند ہماری ساتھ کام کرتا ہے تو کس طریقے سے وہ ہمیں چوز کرتا ہے. گاسپل آف لوک چیپٹر 4 ورس 24 میں لکھا ہے کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا، مگر ملکے سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس. یعنی ایک بیوہ کو خدا نے چنا جو ایلیا کی خدمت کرے گی. بہت ساری اور بھی تھی. سلیکٹو فیور کہ اس کی مٹکے میں سے نہ آٹا نہ تیل ختم ہو. ایک تو آپ وہ سلیکٹو پرسن ہونا چاہتے ہیں جس کو ڈیوائن ہیلنگ ملے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے. آمین، ہاللویا. کیونکہ جب ڈیوائن فیور آتی ہے تو نیچر آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. نیچر سمجھتے ہیں؟ سورج چاند ستارے. جب ڈیوائن ہیلنگ آتی ہے تو ہر چیز آپ کی فیور میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، سچویشن بدلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کبھی کبھی سوچیں گے کہ یار میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، پر یہ بندہ مجھے فیور میں آ گیا. سورج چاند ستارے بھی آپ کو فیور دینا شروع کر دیں گے. میں پڑھ رہا تھا جوشوا چیپٹر 10 ورس 13 میں لکھا ہے، اور سورج ٹھہر گیا، چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنی دشمن سے انتقام نہ لیا. Can you imagine? Divine nature, supernatural forces, they are helping you. ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو یہ بیماری ہے، پر ڈیوائن نیچر، سپر نیچرل تھنگز آپ کو ہیل کر رہی ہیں اور آپ کو برکت دے رہی ہیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا آپ کو برکت دے رہا ہے. خدا کی قدرت، خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہے. خدا نے یشوع سے کہا نہ ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا، ہمیں وائرسز سے نہیں ڈرنا، ہمیں بیماریوں سے نہیں ڈرنا. کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، کتنی سخت کیوں نہ ہو. کبھی آپ کو میڈیکل رپورٹ یہ کہے، ڈاکٹر کہے وہ آپ کو یہ بیماری لگ گئی، آپ کہیں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ میرا خدا ہے جو سورج چاند ستاروں کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے. میرے ساتھ وہ ہے اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا. وہ میرے بچوں کے لیے اچھا مستقبل بنائے گا. He is going to give me a good future کیونکہ God is with me. His divine favor is with me. I am selected. I am elected before him. کتنے لوگ ہیں جو سیم ڈگریز لے کر یہاں پر آئے ہیں، پر خدا نے آپ کو اس دنیا میں بڑی برکت دی ہے.
خدا نے آپ کو سپر نیچرل چیزیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایکسوڈس چیپٹر 14 ورس 25 میں لکھا ہے, اور رات کے پچھلے پہر خدا نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا, اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا. لو, ڈیوائن سپر نیچرل فورسز آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, دشمنوں کے ٹائروں کو نکال رہی ہیں, انہاں دے راتھی تباہ کر چھڑی ہے. اور لکھا ہے ان کا چلنا مشکل ہو گیا. تب مصری کہنے لگے, غور کیجئے کیا کہا, آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں, کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے. ڈیوائن forces will help you if you stay connected with God. Dead things will come back to life. Dead things will come back to life. اگر خدا کے ساتھ آپ چلنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ ابراہیم اور سارہ کی لائف کو دیکھیں تو کیا فیور خدا نے ان کو دی. لکھا ہے رومنس چیپٹر 4 ورس 19 میں, اور جو تقریباً 100 برس کا تھا, باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا. ایمان مردہ نہیں تھا, جسم مردہ تھا. فیور مل گئی, خدا نے اس مردہ جسم میں ایک خوشی ڈال دی, اولاد جیسی برکت دے دی. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں مجھے تو برکت نہیں مل سکتی, but God can give you favor if you stay connected with God deeply. God can help you in anything. اور میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس میں لکھا ہے پرووربس چیپٹر 3 ورس 1 to 4, اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر, بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے, کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. لکھا ہے شفقت و سچائی تجھ سے جدا نہ ہو, تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا, اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. غور کیجئے چوتھی آیت, یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. You will be favored before God and human. کیونکہ خدا کی آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی امداد میں جن کا دل خدا کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے. خدا دیکھتا ہے کس کو بادشاہ بنانا ہے, کس کو مینیجر بنانا ہے, کس کو ترقی دینی ہے. Whom I wanted to prosper. خداوند فیور کرنا چاہتا ہے. Favor is there. فیور ہے, موجود ہے. اور سب سے بڑی فیور مجھے اور آپ کو خدا نے یسوع المسیح دے دیا, اپنا بیٹا دے دیا. اس سے بڑی فیور کیا ہوگی کہ اس کے وسیلہ سے میں اور آپ آسمانوں تک جا سکیں. اس کے وسیلہ سے ہم ان سڑکوں پر پھریں گے جو سونے کی ہیں. سب سے بڑی برکت خدا نے اپنا بیٹا دیا, نجات دے دی. اور پھر ایک اور بڑی برکت, جب یسوع المسیح اس دنیا سے گئے تو ایک اور فیور دے دی, روح القدس بخش دیا تاکہ وہ میرا اور آپ کا مددگار ہو. کیا میں اور آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں؟ We ask favor, we ask prosperity, we ask خداوند تو اپنی نظر کرم کر, لیکن کیا میں اور آپ بھی اس کو اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی بارگاہوں میں دن اور رات کھڑے رہتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ابراہیم کی مانند سچے دل سے چلتے ہیں؟ کیا ہم دانیل کی مانند انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ہمارے جسم کو ڈیفائل کر سکتی ہیں؟ کیا ہم یوسف کی مانند ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو اور خدا کے سامنے ہمیں گنہگار کر سکتی ہیں؟ کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہمیشہ, ہر روز, ہر شام, ہر صبح, ہر دوپہر آپ کے ساتھ ہوگی.
आपकी गाड़ी में होगी, आपके स्कूल में होगी, आपकी यूनिवर्सिटी में होगी। खुदावंद आपके हाथ को संभालेगा, आपको लिखना सिखाएगा, आपको चलना सिखाएगा, आपको बरकत पे बरकत देता जाएगा, क्योंकि गॉड इज विद अस, हिज फेवर इज विद अस। अगर खुदा हमारे साथ है तो हम नापायदार दौलत पर इन्हिसार नहीं करेंगे। ये साल मेरी ये दरखास्त है कि आओ हम झुकें। आइए एक लम्हे के लिए हम खड़े। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।